نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج من استطاع الیہ سبیلا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں اسلام کے بنیادی ارکان کو بیان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1، شہادتین کا اقرار کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج ادا کرنا اس شخص کے لیے ضروری ہے جو بیت اللہ کے حج ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ یہ ارکان اسلام میں سے ہے، اور ان ارکان میں سے ایک اہم رکن زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ ہمارے ہاں الحمدللہ مسلمانوں میں نماز کی ادائیگی کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور نماز کو بڑی اہمیت کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، اور ادا کرنا بھی چاہیے۔ اسی طرح رمضان کے روزے بھی الحمدللہ اہتمام کے ساتھ رکھے جاتے ہیں، لیکن اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا یہ بڑی کوتاہی والا معاملہ ہے کہ بہت زیادہ ہمارے مسلمان بھائی جو زکوٰۃ بالکل ادا نہیں کرتے، اور جو ادا کرتے ہیں وہ بھی ان شرائط اور آداب کی رعایت نہیں کرتے جو شریعت نے بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ زکوٰۃ کو بڑی اہمیت کے ساتھ قرآن کریم کے اندر بھی بیان کیا گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ کے ساتھ، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو تقریباً 82 جگہوں پر قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور الگ بھی زکوٰۃ کا حکم کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ اس سے زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ایک مرتبہ بھی ہوتا تو اس کے فرض ہونے کے لیے ایک مرتبہ ارشاد فرما دینا بھی کافی تھا، لیکن اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مقامات پر زکوٰۃ کو بیان فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ فرمایا کہ جو لوگ سونا چاندی ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں اور ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہ اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اور قیامت کے دن اسی مال کو تپایا جائے گا، اور اس سے ان کے پیشانی کو، ان کی کمروں کو اور جسم کے مختلف حصوں کو اس سے داغا جائے گا۔ یہ زبردست قسم کی وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کا مال ضائع ہو گیا ہے، سمندر کی موج آئی ہے اور اس نے اس آدمی کا سارا مال ضائع کر دیا۔ چنانچہ اس موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی آدمی کا مال، خواہ وہ جنگل میں ہو،
خواہ وہ دریا یا سمندر میں ہو، اس کا مال ہلاک نہیں ہوتا مگر صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ایک آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مال جنگل میں پڑا ہو، ویرانے یا صحرا میں ہو، یا سمندروں دریاؤں کی موجوں کے پاس بھی ہو، اللہ اس کے مال کی ضرور حفاظت فرماتے ہیں۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بمنع الزکاۃ فحرزوا اموالکم بالزکاۃ۔ فرمایا کہ کوئی مال بھی، خواہ وہ جنگل میں ہے خواہ وہ دریا میں ہے، وہ تمہارے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اپنے مالوں کی حفاظت زکوٰۃ ادا کرنے کے ساتھ کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مال کی پاکیزگی بھی اور اس کا طیب اور طہارت والا ہونا بھی زکوٰۃ کی ادائیگی سے ہوگا، اور مال کی حفاظت بھی زکوٰۃ کی ادائیگی سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں اس کے فضائل بھی بیان فرمائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بھی بیان فرمائے، وہاں پر زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے لیے سخت قسم کی وعیدات بھی ارشاد فرمائی۔ چنانچہ ایک روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کا ایمان اور نماز قبول نہیں کرتے جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کی قبولیت کا مدار بھی زکوٰۃ کی ادائیگی پر ہے، اور نماز کی قبولیت کا مدار بھی زکوٰۃ کی ادائیگی پر ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے اور نماز کا چھوڑنے والا گنہگار ہے، فاسق اور فاجر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان سمجھا جاتا ہے، اسی طرح جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، وہ آدمی اسی انداز سے اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان سمجھا جائے گا۔ اور جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے مال کی حفاظت بھی فرماتے ہیں، اور بقیہ مال کو اللہ پاکیزہ بھی فرماتے ہیں، اور اس زکوٰۃ کی ادائیگی کی برکت سے اللہ اس کے ایمان اور نماز کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ چنانچہ ایک اور روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ نے مال عطا کیا ہو اور وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، مسل لہ مالہ یوم القیامہ شجاعا اقرع، فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے مال کو زہریلے سانپ کی شکل دی جائے گی، لہو زبیبتان یطوقہ یوم القیامہ ثم یأخذ بلہزمتیہ یعنی بشدقیہ ثم یقول انا مالک انا کنزک۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس آدمی کو اللہ نے مال عطا کیا ہو اور وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، اس مال کو ایک زہریلے سانپ کی شکل دی جائے گی جو گنجا ہوگا اور اس کے اندر زہر بری ہوگی، اور اس سانپ کو اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا توق کی طرح، اور وہ اس کے جبڑوں کو پکڑے گا اور پکڑ کر کھینچتے ہوئے یہ کہے گا انا مالک انا کنزک، کہ میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا وہ خزانہ ہوں کہ جس کی تو زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتا تھا۔ اسی طرح سنن نبی داؤد کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ اس طرح کی روایات آتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کو میدان معاشر میں وہاں لٹایا جائے گا، اور یہ جانور مسلسل اس کے اوپر سے اس کو رونتے ہوئے گزریں گے، اور جب آخری جانور گزرے گا تو پھر دوبارہ وہاں سے دوبارہ شروع ہوگا، اور مسلسل اس کو اس طرح کی سزا کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ اسی طرح جو آدمی سونا چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کو تپایا جائے گا اور اس کے چہرے کو، اس کے پیشانی کو داغا جائے گا۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لا يقبل اللہ الایمان والصلاۃ الا بزکوٰۃ،
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس آدمی کا ایمان بھی قبول نہیں کرے گا اور نماز بھی قبول نہیں کرے گا جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ ارکان اسلام میں سے ہے اور اس کو اسلام کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح ایک خیمہ 4 بنیادوں پر کھڑا ہوتا ہے اور درمیان میں 5واں ستون جو اس کی بنیاد ہوتی ہے، فرمایا کہ اسی طرح اسلام کو ایک تشبیہ دی گئی ہے ایک خیمے کے ساتھ، اور اس کا جو درمیانی ستون ہے وہ شہادتین کا اقرار ہے، اور 4 کونوں میں جو اس کے ستون قرار دیے گئے ہیں جس پر اسلام کی بنیاد کھڑی ہے، ان میں نمبر 1 نماز کا ادا کرنا، نمبر 2 اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 3 رمضان کے روزے رکھنا، اور نمبر 4 بیت اللہ کا حج کرنا۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کی شرائط ہیں۔ ہر مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، ہر وقت زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی فرمائی ہے، لہذا اگر ایک آدمی زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو اس کے لیے بڑی آسانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کی بات کی ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی بات کی ہے، تو اس چیز کو بنیاد بنا کر ارشاد فرمایا کہ اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے خرچ کرو۔ جب اس بات پہ یقین ہو جائے کہ یہ جتنا بھی مال ہے یہ میرا ذاتی مال نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی بخشش ہے، اللہ کی نوازش ہے، اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہوا ہے، اور یہ مال اللہ ہی کے راستے میں خرچ کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور جو مال آدمی مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فضائل بھی عطا فرماتے ہیں، اجر و ثواب بھی عطا فرماتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، غرباء کے ساتھ تعاون کا حکم دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے جو فضائل بیان فرمائے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ اس زکوٰۃ کی ادائیگی پر ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اور اہتمام کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، صرف اندازے یا تخمینے سے نہیں بلکہ پوری تحقیق کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں، تاکہ اللہ کا حکم بھی پورا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ غرباء کے ساتھ تعاون بھی ہو، اور رشتہ داروں کو زکوٰۃ ادا کرنے کی صورت میں صلہ رحمی کا اللہ ہمیں اجر و ثواب بھی عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اس زکوٰۃ کی ادائیگی کی برکت سے ہمارے ایمان اور ہماری نماز کو بھی قبول فرمائے، اور ہمارے مالوں کی اللہ حفاظت بھی فرمائے گا، اور بقیہ مال جو بچ جائے گا اللہ اس کے اندر برکت بھی عطا فرمائے گا، اور اس کو پاکیزگی بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنی میں ان ارکان اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور پر اپنے مالوں کی زکوٰۃ اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔